حمدا والصلاة والسلام ما لا بد منہ درس نمبر 15۔ آج ہم کتاب الصلاۃ میں سے 2 فصلیں پڑھیں گے، ایک شرائط کے بیان میں اور ایک ارکان کے بیان میں۔ رکن اور شرط میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ابتدائی طور پر آپ کو ہم ٹھوس سا ایک فرق بتا دیں ان کے درمیان، رکن اور شرط میں۔ شرط جو ہوتی ہے وہ اس شے جس کی شرط بیان کی جا رہی ہے اس سے خارج ہوتی ہے، اور رکن جو ہوتا ہے وہ شے جس کے متعلق رکن بیان کیا جا رہا ہے اس میں داخل ہوتا ہے۔ مثلا دیکھو، نماز کی شرط ہے جگہ کا پاک ہونا، طہارت مکان۔ یہ طہارت مکان اب نماز سے تو خارج ہے، نماز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے، یعنی نماز کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، باہر کی ایک چیز ہے، لیکن وہ اثر انداز اس قدر ہے نماز پر کہ اگر شرط نہ پائی جائے تو مشروط جو ہے وہ درست ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح رکن بھی نہ پایا جائے تو جس کا رکن بیان کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں رکن دیکھیں، رکن تکبیر تحریمہ کہنا یہ ایک رکن ہے۔ اب تکبیر تحریمہ نماز میں داخل ہے، یہی فرق ہے شرط اور رکن کا، کہ شرط اس شے کا غیر ہوتی ہے اور رکن اس شے کا عین ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب ہر رکن اور ہر شرط میں آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے اور غور کرنا ہے کہ باہر ہے کہ اندر ہے۔ در شروط نماز طہارت بدن مسلیست، نماز کی شرائط میں سے نماز پڑھنے والے کی بدن کی طہارت ہے۔ باہر ہے اندر ہے؟ یہ باہر ہے۔ نجاست حقیقی سے اور نجاست حکمی سے۔ نجاست حقیقی اور حکمی آپ پڑھ چکے ہیں، بیان کر چکا ہوں میں۔ چنانچہ بالا گزشت، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ وہ طہارت مقام اور جگہ کی طہارت، دیکھو یہ بھی خارج۔ وہ استقبال قبلہ اور قبلہ کا استقبال یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ وہ ستر عورت اور جسم کا وہ اس قدر حصہ جو چھپانا ضروری ہے، اس کا چھپا ہوا ہونا۔ کتنا ہے جی؟ مرد را از ناف تا زیر زانوں، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک۔ وہ ہم چنی کنیز را با زیادت شکم و پشت، اسی طرح جو ہے وہ کنیز کے لیے، لونڈی کے لیے پشت اور پیٹ بھی ستر میں اس کے جو داخل ہے۔ وزن حرہ را تمام بدن، اور آزاد عورت کے لیے تمام بدن مگر روح و ہر 2 کف دست و ہر 2 قدم، تمام بدن مگر چہرہ اور ہر دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں یہ نماز میں کھلے چھوڑ سکتی ہے آزاد عورت۔ ہر عضو از اعضائے عورت مرد یا زن اگر چہارم حصہ برہنہ، حصہ توجہ کرو، حصہ برہنہ شد نماز فاسد گردد۔ اعضائے عورت میں سے کسی بھی عضو، چاہے وہ مرد کا ہو چاہے وہ عورت کا ہو، اگر چوتھائی حصہ برہنہ ہوا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ جتنے اعضاء کا چھپانا ضروری ہے مرد کے لیے عورت کے لیے، اس میں سے کسی ایک عضو کا چوتھائی حصہ برہنہ ہوا نماز فاسد۔ و موہائے سر زن کے فروہشتہ باشند عضویست علیحدہ، اور عورت کے سر کے بال اگر کھلے ہوں چھوٹے ہوں تو وہ ایک علیحدہ سے عضو ہیں۔ اگر چہاروں حصہ برہنہ شد نماز فاسد کر، اگر ان بالوں کا بھی چوتھا حصہ کھلا رہا
تو نماز فاسد. در نوازل یہ ایک کتاب ہے فقہ کی. گفتہ کے آواز زن ہم عورتست ابن حمام گفتہ کے بری تقدیر اگر زن بقراعت بجہر خاند نمازش فاسد شود. نوازل میں لکھا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے. ابن حمام نے کہا ہے کہ اسی قیاس پر کہ عورت کی آواز عورت ہے، اسی قیاس پر تقدیر کہتے ہیں قیاس کو. اگر عورت قرات جہر کے ساتھ پڑھتی ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ہر کے را پارچہ برائے ستر عورت نباشت نماز او برہنا جائز است. جس کے پاس ستر عورت کے لیے کے واسطے پارچہ کپڑا نہ ہو اس کی نماز برہنا جائز ہے، بغیر لباس کے جائز ہے اس کی نماز جس کے پاس نہ ہو کپڑا. اگر جانب قبلہ معلوم نہ شود تحری کردہ موافق کے تحری نماز گزارت و بدون تحری نماز جائز نیست. اگر کی ایسی جگہ پر ہے بندہ جہاں اس کو قبلہ معلوم نہیں ہو رہا تو وہ تحری کرے. تحری کیا ہوتی ہے؟ تحری کہتے ہیں کہ اپنی سوچ بچار کرے، سورج سے ستاروں سے اندازہ لگائے کہ مغرب کس طرف ہے، مغرب نہیں قبلہ کس طرف ہے، قبلہ کس طرف ہے. سوچ بچار دل جدھر اس کا دل جم جائے، ٹھیک ہے، اس طرف نماز. اگر بغیر تحریک اس نے بغیر سوچ بچار کے کہیں نماز شروع کر دی تو نماز اس کی جائز ہی نہیں ہے. ہر کے بسبب خوف دشمن اگر اس تحری میں وہ بالفرض مشرق کی طرف بھی اس کا دل جم جاتا ہے نا، یعنی قبلہ کی برعکس بھی اس کا دل جم جاتا ہے تو پھر بھی اس کی نماز جائز ہوگی اگر اس کا دل وہاں مطمئن ہو گیا. ہر کے بسبب خوف دشمن یا عدم قدرت بسبب مرض رو بقبلہ توانت آورد ہر سو کی ممکن باشد نماز گزارت. جو کوئی دشمن کے خوف کی وجہ سے یا قدرت نہ ہونے کی عدم قدرت بسبب مرض یا کسی مرض کی وجہ سے قدرت نہ ہو اور رو بقبلہ ہونے کی جس طرف ممکن ہو نماز چہرہ کر کے ہر سو کے ممکن باشد نماز پڑھ، جس طرف چہرہ ممکن ہو کر کے نماز پڑھ لے. نماز نفل در صحرا بر چار پایا ہر سو کے چہار پایا ود جائز است. نفل نماز صحرا میں اگر پڑھ رہا ہے چار پایا پر، یعنی کسی جانور کی پشت پر سفر کرتے کرتے بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے نماز نفل، جس جانب وہ جانور چلا جائے یعنی جس جانب بھی رخ موڑ لے اس کی نماز وہ وہاں چلتی رہے وہ جائز ہے. نیت صحرا میں ہو اور نماز نفل ہو، یہ دو شرطیں ہیں. نیت شرط نماز است مطلق نیت برائے نفل سنت و تراویح جائز است. نیت نماز کی شرط ہے، مطلق نیت نفل سنت تراویح کے لیے جائز ہے. و برائے فرض و وطر تعین نیت متصل تحریمہ و دانستان آنکھ نماز دور میں خانم یا اثر شرط است. کہہ رہے ہیں کہ نفل سنت تراویح ان میں مطلق نیت بھی کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یعنی رکعتوں کی تعین نہ کرے، ٹھیک ہے، وقت کی تعین نہ کرے، کام چل جائے گا. لیکن فرض اور وطر میں وقت کی تعین کرنا، رکعتوں کی تعین کرنا یہ ضروری ہے. تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ متصل کہے ویسے تو نیت کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، ارادہ سے ہوتا ہے، لفظوں سے نہیں ہوتا. یہاں کہنے سے یہ بھی مراد لے لیجئے کہ دل میں اس کے ہونا چاہیے. و دانستان آنکھ کے نماز ظہر میں خانم یا سر شرط است. اور یہ جاننا کہ نماز ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں، نماز اصل کے فرض پڑھ رہا ہوں، یہ ذہن میں ہونا، دل میں ہونا ضروری ہے. و نیت اقتداء بر مقتدی لازم است. اور اقتداء کی نیت مقتدی پر ضروری ہے. و نیت عدد رکعات شرط نیست.
اور رکعتوں کی تعداد کی نیت شرط نہیں ہے۔ اگلی فصل جو ہے ارکان میں، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ارکان، دیکھو اب آپ جتنی بھی آپ نے شرائط پڑھی ہیں نا، یہ ساری اس اصل کا یعنی نماز کا غیر تھی۔ اب ارکان پڑھ رہے ہیں اور ارکان اس نماز کا عین ہوں گی۔ در ارکان نماز از فرائض نماز کے داخل نماز اند ارکان نماز کے بیان میں فصل۔ نماز کے فرائض میں سے جو کہ نماز داخل نماز ہیں، ایک تکبیر تحریمہ ہے کہ شرط است برائے تحریمہ آنچے در سائر ارکان شرط است کہ برائے تکبیر تحریمہ وہ چیز شرط ہے، وہ چیزیں شرط ہیں جو تمام ارکان میں شرط ہیں، یعنی جیسا کہ پاکی، کپڑا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، جو پیچھے ساری آپ نے پڑھی ہیں، یہ ساری شرائط جو ہے نا، یہ تمام ارکان کے لیے شرط ہیں، یعنی مجموعی طور پر وہی کہہ لیں بھائی نماز کے لیے شرط ہے، تو اس میں یہ جزوی بات کرنے کی کوئی خاصی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ از طہارت و ستر عورت و استقبال قبلہ و وقت نماز و نیت و رکعت و 2 رکعت و قعدہ اخیرہ، 2 رکعت و قعدہ اخیرہ در فجر و 4 رکعت و قعدہ اخیرہ در ظہر و عصر و عشاء و 3 رکعت و قعدہ اخیرہ در مغرب و وتر و 2 رکعت و قعدہ اخیرہ در نفل و خروج از نماز و فعل مسلی ہم فرض است۔ یہ انہوں نے فرائض بیان کیے ہیں جی۔ طہارت میں سے، طہارت ستر عورت، استقبال قبلہ اور نماز کا وقت اور نیت، اور 2 رکعت اور قعدہ اخیرہ فجر میں، یعنی صبح کی نماز میں 2 رکعتیں اور آخری قعدہ، یہ بھی رکن ہے، 2 رکعتیں فجر بھی قعدہ یعنی صبح کی نماز میں 2 رکعتیں اور آخری قعدہ، اخیرہ، یہ بھی رکن ہے نماز، یہ ارکان بیان ہو رہے ہیں۔ و خروج از نماز بفعل مسلی ہم فرض است، اور مسلی نماز پڑھنے والے کے فعل سے نماز میں سے خارج ہونا، جیسے سلام پھیرا جاتا ہے تو یہ نمازی کے فعل سے خارج ہونا ہے، یہ امام اعظم کے نزدیک فرض ہے، اس کو خروج بسنعہ کہتے ہیں۔ فرض در ہر رکعت قیام و رکوع سجود است، ہر رکعت میں قیام رکوع سجود فرض ہیں با اتفاق کے علماء کے اتفاق سے۔ و قرات نزد شافعی و احمد در ہر رکعت از رکعات فرض و نفل فرض است، اور امام شافعی اور احمد کے نزدیک فرض و نفل کی تمام رکعات میں سے ہر رکعت میں فرض ہے قرات۔ قرات سے کیا مراد ہے؟ قرات سے مراد سورت پڑھنا ہے، نہ کہ فاتحہ تو سب میں پڑھنی ہے۔ ونزد امام اعظم قرات در 2 رکعت از رکعات فرض 5 فرض است و در ہر 3 رکعت وتر و در ہر رکعت نفل۔ امام اعظم کے نزدیک قرات فرض ہے کس چیز میں؟ 5 فرض نمازوں کے میں سے ہر 2 رکعتوں میں، یعنی شروع والی 2 رکعتوں میں، وہ ہر 3 رکعت وتر، اور وتر کی 3 رکعتوں میں، اور نفل کی ہر رکعت میں، جتنے بھی نفل پڑھیں فرض ہے۔ وقوما و جلسہ و قرار گرفتن در ارکان فرض است، اور امام اعظم کے نزدیک اور نزد ابی یوسف و نزد اکثر علماء فرض نیست۔ اور قوما جلسہ کہتے ہیں 2
سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور قوما رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، وقرار گفتن در ارکان فرض است۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، اور ہر رکن میں قرار پکڑنا، یعنی پہلے رکن کی ادائیگی کی حرکت ختم ہو جائے تب دوسرا رکن شروع کرے، اس کو کہتے ہیں قرار گرفتن۔ یہ امام اعظم کے نزدیک فرض ہے، لیکن امام یوسف اور امام دیگر ائمہ کے نزدیک، یہ علماء کے نزدیک فرض نہیں ہے۔ دیگر ائمہ کے نزدیک واجب ہے، اور فتویٰ اسی پر ہے دیگر ائمہ کے قول پر۔ و فرض در قرات نزد امام اعظم یک آیت است، اور قرات میں کیا فرض ہے؟ امام اعظم کے نزدیک ایک آیت فرض ہے۔ و نزد ابی یوسف و محمد سے آیت خرد برابر سورہ کوثر، یا یک آیت دراز بقدر سے آیت۔ امام اعظم کے نزدیک ایک آیت پڑھنا فرض ہے، امام یوسف و محمد کے نزدیک 3 چھوٹی آیتیں، جیسے سورہ کوثر کی چھوٹی آیتیں اس طرح کی، یا ایک بڑی آیت 3 آیتوں کے برابر پڑھنا فرض ہے، اور فتویٰ اس پر ہے امام یوسف اور امام محمد کے قول پر۔ و نزد شافعی و احمد فاتحہ خواندن فرض است، اور امام شافعی اور احمد کے نزدیک فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ و بسم اللہ یک آیت است از فاتحہ نزد آہاں، اور ان کے نزدیک، کن کے نزدیک؟ شافعی اور احمد کے نزدیک بسم اللہ ایک آیت ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فاتحہ شریف کی پہلی آیت شمار کرتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ میں شروع میں بسم اللہ پڑھنا وہ ایک آیت شمار کرتے ہیں ان کے نزدیک، یہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ ودر سجود نہادن پیشانی و بینی فرض است، اور سجدوں میں پیشانی اور ناک کا لگنا زمین پر فرض ہے۔ و عند ضرورت اکتفا با یک اذاں جائز است، اور ضرورت کے تحت، کسی بیماری کے تحت، کسی مسئلے کے تحت دونوں میں سے ایک کا لگنا بھی کافی ہے، ایک پر اکتفا کرنا بھی کافی ہے۔ و نزد شافعی و احمد در سجود نہادن پیشانی و بینی ہر دو کف دست و ہر دو زانوں و انگشتان ہر دو پا فرض است، اور امام شافعی احمد کے نزدیک سجدے میں پیشانی کا لگنا، ناک کا لگنا، اور دونوں ہاتھوں کا لگنا، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا لگنا، اور دونوں گھٹنوں کا لگنا، و انگشتان ہر دو پا فرض است، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا لگنا فرض ہے۔ و ترتیب در ارکان نماز فرض است مگر در سجود دوم، اور نماز کے ارکان کی ترتیب بھی فرض ہے مگر در سجود دوم، مگر دوسرے سجدہ میں۔ پس اگر در رکعت یک سجدہ کرد و سجدہ دوم فراموش کرد، نماز فاسد نشود۔ پس اگر کسی رکعت میں ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ بھول گیا، نماز فاسد نہ ہوگی۔ در رکعت دوم سجدہ قضا کند و سجدہ سہو لازم کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا جی دوسری رکعت میں سجدہ قضا کرے، پچھلا سجدہ یعنی 3 سجدے کرے، اور اس کے پھر بعد میں سجدہ سہو کرے۔ و ابن حمام از کافی حاکم آوردہ کہ اگر شخص نماز شروع کرد، ابن حمام نے کافی حاکم سے روایت کیا ہے، لایا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شروع کرے و قرات و رکوع بجا آورد و سجود نہ کرد، کوئی شخص نماز شروع کرے، قرات اور رکوع بجا لائے اور سجدہ نہ کرے، پس قیام و قرات و سجدہ کرد و رکوع نہ کرد، پس اس نے قیام اور قرات اور سجدہ کیا اور رکوع نہ کیا، این ہما یک رکعت چھو، تو یہ ملا کے تمام ایک رکعت ہو گئی۔ سمجھ آئی بات کی؟ کیا سمجھ آئی؟ اگر کسی شخص نے نماز شروع کی اور قرات کی اور رکوع کیا،
و سجود نہ کرد اور سجدے نہیں کیے، پس قیام و قرات و سجدہ کرد. پھر دوسری رکعت میں اس نے قیام کیا، قرات کی، سجدہ کیا، ٹھیک ہے، و رکوع نہ کرد، پہلے رکوع کیا تھا اب رکوع نہیں کیا. این ہما یک رکعت شد، تو یہ تمام ایک رکعت ہوئی. ہم چنیں اگر اول رکوع کرد پس تر قیام و قرات و رکوع سجود کرد. پہلے اس نے پہلی رکعت میں رکوع کیا، دوسری رکعت میں اس نے قیام قرات اور رکوع و سجود کیا، تاہم یک رکعت شد، پھر بھی ایک رکعت. ہم چنیں اگر اول دو سجدہ کرد پس تر قیام و قرات و رکوع کرد و سجدہ نہ کرد، پس تر قیام و قرات و سجدہ کرد و رکوع نہ کرد، این ہما یک رکعت شد. اور اسی طرح اگر اول دو سجدے کیے، پھر قیام و قرات و رکوع کیا و سجدہ نہ کیا، پھر قیام و قرات و سجدہ کیا اور رکوع نہ کیا، این ہما یک رکعت شد، پھر بھی ایک رکعت ہوئی. وہ ہم چنی اگر رکوع کرد در اولا و سجدہ نہ کرد و رکوع کرد در ثانیہ و سجدہ نہ کرد، سجدہ کرد ثالثہ، ٹھیک ہے، و رکوع نہ کرد، این ہما یک رکعت شد. یہ تینوں بھی ایک رکعت ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے ان باتوں کی؟ وقادہ اولا و خاندان تشہد دراں و ہم خاندان تشہد در قادہ اخیرہ فرض است. اور قادہ اولا اور تشہد کا پڑھنا، قادہ اولا اور اس میں تشہد کا پڑھنا، و ہم خاندان تشہد در قادہ اخیرہ، اور قادہ اخیرہ میں تشہد کا پڑھنا بھی فرض ہے نزد احمد، نہ نزد غیر او. امام احمد کے نزدیک فرض ہے، دیگر کے نزدیک نہیں. مگر آن کے نزد امام اعظم واجب است، مگر وہ کہ امام اعظم کے نزدیک فرض ہے. و درود خواندن در قادہ اخیرہ بعد تشہد فرض است نزد شافعی و احمد. اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک درود پڑھنا بھی قادہ اخیرہ میں فرض ہے. سبحان اللہ. والسلام گفتن ہم فرض است، اور ان کے نزدیک سلام کہنا بھی فرض ہے. و رکن است، اور رکن ہے، فرض اور رکن ایک ہی چیز ہے. نزد ائمہ ثلاثہ، نہ نزد امام اعظم کہ سلام گفتن یہ چیزیں امام اعظم کے نزدیک فرض نہیں ہیں، نزد ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یہ فرض ہیں. کہ نزد او واجب است، کہ امام اعظم کے نزدیک یہ چیزیں واجب ہیں، سلام کہنا، ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں جو بیان کی ہیں. و تکبیرات خفض و رفع، اور اٹھنے اور بیٹھنے کی تکبیرات. و در رکوع سبحان ربی العظیم یک بار گفتن، و در سجود سبحان ربی الاعلی یک بار گفتن، و وقت قوما سمع اللہ لمن حمدہ گفتن، و بین السجدتین رب اغفر لی گفتن نزد احمد فرض است. اور امام احمد کے نزدیک اٹھنے بیٹھنے کی تکبیریں کہنا، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا ایک بار، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ایک بار، اور قوما میں سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ایک بار، اور دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا ایک بار امام احمد کے نزدیک فرض ہے، نہ نزد غیر او، نہ کہ ان کے علاوہ کے نزدیک. لیکن اگر سہون ترک کند نزد احمد نماز باطل نہ شود، لیکن اگر بھول کر یہ چیزیں ترک کرتا ہے تو امام احمد کے نزدیک نماز باطل نہیں ہوگی. عجیب بات ہے یار، فرض کہہ رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں کہ باطل نہیں ہوگی نماز، کمال ہے. اور قرات پر یہ فقہ حنفی کے اندر اتنی جامعیت ہے. آپ دیگر علماء کے مذاہب پڑھیں گے تو آپ کو بہت سے تضادات نظر آئیں گے. و قرات بر مقتدی فرض است، اور مقتدی پر قرات فرض ہے نزد شافعی، امام شافعی کے نزدیک، یعنی امام پڑھ رہے تو پھر بھی وہ پیچھے پڑھے. وہ نزد غیر او فرض نیست، بلکہ نزد امام اعظم مقتدیرہ قرات حرام است، اسی پر فتویٰ ہے. ان کے علاوہ ائمہ کے نزدیک قرات فرض نہیں ہے مقتدی پر، بلکہ امام اعظم کے نزدیک جو امام کے پیچھے قرات کرے گا وہ حرام کرے گا. دیوبندیوں والے حدیثوں بعض مذہبوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. یہ صرف امام شافعی کے نزدیک فرض ہے. اس کے بعد نماز کے واجبات کا بیان ہے. درس کافی طویل ہو گیا ہے. هذا هو المنام.